ایسا نہ ہو کہ شرابیوں کے پاس بیٹھے موت آ جائے قیامت کے دن، شرابیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ جواریوں کے پاس بیٹھ کے موت آ جائے، جواریوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ فلم دیکھتے موت آ جائے تو فلم دیکھتے اٹھے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مر جاؤ تو زنا کرتے اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے اپنی صبح و شام پاک کرو۔ کہ حسین نے سجدے میں سر کٹایا اور آج بھی حسین نماز وچ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا جب شہید کیا جاتا ہے نا، جو اس کو زخم لگتا ہے نا، قبر سے جب قیامت کے دن اٹھے گا وہی زخم ہوگا، اسی سے خون رس رہا ہوگا۔ کیوں؟ جس حالت میں گیا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ حسین سجدہ کرتے گیا ہے، سجدہ کرتے ہی اٹھے گا۔ اور میرے حسین نے تمام حسینیوں کو یہ پیغام دے دیا، نانے کی امت کو پیغام دے دیا کہ جس حال میں دنیا سے جاؤ گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، اس لیے اپنا ہر حال پاک کر لو۔ میرے نبی کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والا حسین کندھوں پہ آ جائے، میرے نبی سجدہ لمبا کر دے۔ حسین کی شان پوچھنی ہو میرے نبی سے پوچھو، جس حسین کے لیے میرے نبی سجدہ لمبا کر دیں۔ اور سجدے کی شان پوچھنی ہو تو حسین سے پوچھو کہ زیر خنجر کیسے سر کٹاتے ہیں۔ جس کی جرت پہ جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ میری بھی نمازیں ہیں، فجر جاتے ہیں پڑھ کے واپس، زور جاتے ہیں پڑھ کے واپس، عصر جاتے ہیں پڑھ کے واپس، مغرب جاتے ہیں پڑھ کے واپس، عشاء جاتے ہیں پڑھ کے واپس۔ اللہ نے چاہا کوئی ایسا نمازی بھی ہو جو آئے اور واپس نہ جائے۔ اور حسین نے نماز پڑھی نہیں، اقیم الصلاۃ قائم کر دی۔ یا حسین ابن علی تیرا شہر طیبہ چھوڑ کر کربل کو جانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی، یا برسات میں، تیروں کی برسات میں، تیروں کی برسات میں، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر۔ زکام پڑ جائے تو نمازیں چھوٹ جانا والے بھی حسینی کی طرح زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد، مل کے یا تیرا زمان مزاج رب دین
نماز وچ گے نہ سوز وچ گے نہ ساز وچ گے مزا جو رب دی نہ ساز وچ گے حسین دسیا رضا خدا دی اے ناز وچ گے نیاز وچ گے حسین دسیا رضا خدا دی اے ناز وچ گے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ گے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے کہ حسین نے سجدے میں سر کٹایا اور آج بھی حسین نماز وچ ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا جب شہید کیا جاتا ہے نا، جو اس کو زخم لگتا ہے نا، قبر سے جب قیامت کے دن اٹھے گا وہی زخم ہوگا، اسی سے خون رس رہا ہوگا۔ کیوں؟ جس حالت میں گیا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ نبی کا غلام ہے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا غلام تلبیہ پڑھتے گیا نا، جب قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہی اٹھے گا۔ تو حسین سجدہ کرتے گیا ہے، سجدہ کرتے ہی اٹھے گا۔ اور میرے حسین نے تمام حسینیوں کو یہ پیغام دے دیا، نانے کی امت کو پیغام دے دیا کہ جس حال میں دنیا سے جاؤ گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، اس لیے اپنا ہر حال پاک کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرابیوں کے پاس بیٹھے موت آ جائے قیامت کے دن، شرابیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ جواریوں کے پاس بیٹھ کے موت آ جائے، جواریوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ فلم دیکھتے موت آ جائے تو فلم دیکھتے اٹھے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مر جاؤ تو زنا کرتے اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے اپنی صبح و شام پاک کرو، اپنی دن اور رات پاک کرو، اپنی جلوت و خلوت پاک کرو، اپنی عادات و اطوار پاک کرو، اپنی اقدار، اپنی تہذیب و تمدن پاک کرو، زندگی کا ہر لمحہ پاک کرو تاکہ پاکی کی حالت میں موت آئے۔ قبر سے اٹھو تو پاکی کی حالت میں اٹھو، اللہ دیکھ کے بھی خوش ہو جائے، مصطفیٰ دیکھ کے بھی خوش ہو جائے۔ اس لیے حسینی پیغام یہ ہے، اپنے خانگی معاملات پاک کرو، اپنے خاندانی معاملات پاک کرو، اپنے معاشی معاملات پاک کرو، اپنے تجارتی معاملات پاک کرو، اپنی عادات و اطوار و اقدار و تہذیب و تمدن پاک کرو، اپنی جلوت و خلوت پاک کرو، اپنی نشست و برخاست پاک کرو، اپنا جناب تخاطب و کلام پاک کرو، اپنی رشتہ داریاں تعلق داریاں پاک کرو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اپنی زندگی میں طہارت لاؤ، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنی سماعتوں کو پاک کرو، اپنی قوت لامسہ کو پاک کرو، اپنی قوت شامہ کو پاک کرو، حواس خمسہ کو پاک کرو۔ زندگی کا ہر لمحہ، کیونکہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں موت کب آ جائے، لیکن موت ایسے آئے کہ موت بھی رش کرے کہ میرا مہمان کون بنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، حساب کتاب کا معاملہ ہو، اللہ فرمائے اس کو لے جاؤ، اس سے کیا حساب کتاب کرنے، یہ تو ہر وقت پاک رہتا تھا۔ یہ حسینی پیغام ہے، لیکن حسینیت عملی طور پہ اپنی زندگی میں لاؤ۔ کردار ہمارے یزیدی ہیں، گفتار ہماری حسینی ہے، جلوت ہماری حسینی ہے، خلوت ہماری یزیدی ہے، اژدہام میں ہم حسینی ہوتے ہیں، تنہائی میں ہم یزیدی ہوتے ہیں۔